بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم استاد محترم خوشنود علی خان صاحب، جناب ذوالفقار راحت صاحب، رانا عظیم صاحب چلے گئے، عیسیٰ رانا صاحب، مدثر بٹ صاحب اور میاں صاحب، میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک اہم موضوع پہ آج یہ ایک بیٹھک کی، اور میرا اعزاز ہے کہ میں یہ جو کانفلکٹ ہے جو اخبارات، حکومت اور یہ میڈیا کے درمیان میں، اور یہ جو ظلم و ستم جو ہے اور اخبارات کا جو گلا کاٹنے اور ان کو معاشی طور پہ تباہ کرنے کا، میں بھی اس کا ایک پارٹ ہوں۔ فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ اور فورتھ پلر ٹی وی USA امریکہ سے مکمل طور پہ ایک لاؤڈ وائس کے ساتھ اس پوری مہم میں ساتھ رہا اور انشاءاللہ ساتھ رہے گا۔ ابھی عظیم صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی تھی کہ ان کی تربیت ایک ایسے ماحول میں ہوئی ہے، اور انہوں نے استاد محترم خوشنود علی خان صاحب کا اور دیگر جو سینئر موسٹ جرنلسٹ ہیں اور ادارے کا ذکر کیا، اور اس تربیت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے جو اپنے آپ کو پریزنٹ کیا، جو آج جو ہم یہاں اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں، وہ ایک مکمل ایک ڈسپلن میں، اور ایک ڈسپلن میں ہم اپنی آواز اٹھا رہے ہیں، تو یہ ایک تربیت کا ایک نتیجہ ہے۔ اور دوسری طرف جن کے خلاف اور جن کے خلاف جنہوں نے یہ ظلم اور ستم شروع کر رکھا ہے، ان کی تربیت نہیں ہوئی، ان کی تربیت میں کمی رہ گئی۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک بیوروکریٹ، ایک ہائی رینکنگ آفیشل، وہ ایک بہت ہی گھٹیا قسم کے ایک وزیر، اس کے کہنے پہ وہ اپنا کیریئر بھی داؤ پہ لگا دے، اور وہ ان جرنلسٹ کو جن کے ساتھ انہوں نے ساری زندگی گزاری اور ان کے ساتھ انہوں نے محفلیں کی، اچھے اور برے اور ہر خوشی غمی میں ساتھ دیا، حکومتوں کی بھی مدح سرائی ہوتی رہی، اور وہ آج اپنی ملازمت کے آخری حصے میں وہ ہر چیز داؤ پہ لگا دیں کہ صرف ایک وزیر کی خواہش ہے کہ اس نے خوشنود علی خان کے اشتہار بند کر کے اس کو معاشی طور پہ تباہ کر لیں۔ کیا اس نے کر لیا؟ کیا وہ روزنامہ صحافت جس کے شاگردان اور ایک ان کی فیلڈ فورس جو ہے پورے پاکستان کے اندر کام کر رہی ہو، کیا تم اس کا سر جھکا سکتے ہو؟ یا کبھی کسی پروفیشنل صحافی کو جھکایا جا سکتا ہے؟ لیکن اس کا کانسیکوینس جو ہے بڑا واضح ہے۔ آج میں آپ کو یہ مثال دیتا ہوں کہ آرمی چیف جب امریکہ تشریف لائے تو وہاں لوکل میڈیا کو انہوں نے بلاک کر دی، وہاں جو میڈیا تھا اس کو قریب بھی نہیں بڑھنے دیا۔ لہذا ہمارے سپہ سالار پاکستان کی جو امریکہ میں ان کی ایکٹیویٹیز کی کوریج ہونی تھی، یا وہ پیغام دینا چاہتے تھے کشمیر کے حوالے سے، یا وہ پاکستان کے استحکام کے حوالے سے باتیں کرنا چاہتے تھے، وہ انہی بے ادب اور انہی جو اس وقت میڈیا کے ساتھ کانفلکٹ میں ہیں، ان کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہی نہیں پتا کہ پاکستان کا جو سپہ سالار ہے وہ کتنا اہم ہے۔ اگر وہ امریکہ کے اندر اگر وہ موجود ہے تو آپ لوکل میڈیا کو آپ نے بلاک کر رکھا ہے، تو لہٰذا ان کے مقام کے مطابق ان کی کوریج نہیں ہو سکی۔ اس کے برعکس وہی جو اینٹی مائنڈ سیٹ تھا، انہوں نے وہ جو پروٹیسٹ ایمبیسی آف پاکستان کے باہر ہوا اس کی انہوں نے کوریج لائیو دکھائی، اور انہی میں سے وہ ایلیمنٹ تھے جنہوں نے یہ تماشا لگایا۔ جب وزیر اعظم پاکستان کاکڑ صاحب جب یونائٹڈ نیشن میں تشریف لائے تو ان کی بھی تربیت ان کی بھی کوریج جو ہے ان کے مقام کے مطابق نہیں ہوئی۔ پاکستان کے اندر جو
اداروں کا یا ہماری ایجنسیوں کا ایک یا فوج پاکستان کا جو اس وقت ان کے خلاف مہم جوئی یا عدالتوں کے خلاف مہم جوئی وہ اس طریقے سے ہو رہی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس پورے میڈیا کو کنٹرول کرتے ہیں اور وہ کون لوگ ہیں جو اس مائنڈ سیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. اب وزیر اعلیٰ پنجاب ان کا جو جتنا بھی رول ہے ایک صبح شام وہ بھاگتے دوڑتے ہیں, لیکن ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے کیا ان کے اس مرتبے کے مطابق ان کی کوریج کرتا ہے؟ کیا وہ جو پنجاب کا جو نیریٹو ہے وہ دنیا کو دکھاتا ہے یا پاکستان میں لوگوں کو دکھاتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈی جی پی آر کا آفس جو ہے یہ حکومت اپنی حکومت کے خلاف کام کرتا ہے. اور آپ کی جو انفارمیشن منسٹری ہے کیا وہ پاکستان میں جو اچھا ہو رہا ہے وہ دکھاتا ہے؟ کیا جو لکھا جا رہا ہے چھاپا جا رہا ہے کیا اس پہ ان کا کنٹرول ہے؟ 25 اور 50 کا ایک مافیا بنایا ہوا ہے. یہ اس وقت شروع ہوا تھا جب جنرل باجوہ نے 25 لوگ بلا لیے تھے اور اس کے مقابلے میں ہمارے پی ٹی آئی کے چیئرمین انہوں نے 5 ادارے بلائے تھے. تو یہ تقسیم اس وقت ہی شروع ہو چکی تھی. چلے یہ بھی چلتا ہے. آپ کے پاس ایک کیا اتھارٹی ہے, آپ کے پاس کون سی مورل گراؤنڈ ہے کہ آپ ایک اخبار جو ہے اس کے اشتہار جو ہے وہ بند کر دیں؟ آپ ایک اخبار ہے 30-40 سال سے ایک اخبار نکل رہا ہے, آپ اس کو اتنا مجبور کر دیں کہ وہ اس کے اوراق جو ہیں ان کو کم کرنے پڑے یا ان کو بند کرنا پڑے, پھر آپ کیا کامیاب ہو گئے؟ یہاں آج اس یہاں اس پلیٹ فارم پہ اگر حکومتوں نے آپ کی اسٹریٹجی بنا لی ہے تو کیا صحافیوں نے اپنی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہے؟ 10 سال پہلے بنائی ہو, 20 سال پہلے بنائی ہو, یا اب کوئی سر جوڑ کے بیٹھے ہوں؟ یہ اگر زیادتی ہے تو خوشنود علی خان ہی کیوں اکیلا بولے, یا فاروق مرزا کیوں اکیلا بولے, اسحاق رانا کیوں اکیلا بولے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اکٹھا ہو کے ہم نے یہ آوازیں جو ہے نا ہم نے مختلف بولیاں اور مختلف طرز میں اور مختلف ڈائلیکٹس میں بولنا ہے, اور پورے پاکستان میں ہم نے لوگوں کو شعور دینا ہے کہ اگر کسی ایک کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو پوری برادری کے ساتھ زیادتی. ابھی یہ بات ہوئی, بہت اچھا شعر انہوں نے بولا کہ اس کا مفہوم ہی مجھے یہی سمجھ آیا کہ ہم لوگ بکھرے ہوئے ہیں اور وہ لوگ جن کی ہم باتیں کر رہے ہیں وہ آج یہاں موجود نہیں ہیں اور آج کرسیاں ہم بھر نہیں سکے. یقیناً آج بہت سارے لوگوں کو روکا بھی جا رہا ہوگا. یہ ہمارے ساتھ پہلے ہو چکا ہے جب ہم نے جناب استاد محترم خوشنود علی خان صاحب کے گھر پہ جب ہم نے یہ ایک پہلی میڈیا کانفرنس کی تو اس میں بہت سارے گروپوں کو روکا انہوں نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومتی مشینری ہے جو میڈیا کے ریلیٹڈ ان کی ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی, وہ اپنے پیٹ بھر رہے ہیں اور وہ اپنی حکومتوں کی ترجمانی بھی نہیں کرتے اور وہ پاکستان کے نیریٹو کو بھی صحیح طریقے سے پیش نہیں کرتے. ان کو تو یہ چاہیے تھا کہ اگر وہ اتنے افیکٹو ہیں وہ ایک ٹریننگ اکیڈمیاں بنائیں, صحافیوں کے نالج کو اپڈیٹ کریں, ان کو ماڈرن میڈیا کے ساتھ جوڑیں. اب آتے ہیں, میں مختصر تھوڑا سا ٹائم لوں گا استاد محترم. یہاں مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ اینٹی اسٹیٹ ہے, ایک بندہ کرپٹ ہے, اور وہ اگر اس کو گوگل کریں تو اس کے جو اخلاقی پستی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر اس شخص کا ماضی دیکھیں تو وہ ایک امریکہ کے اندر بھی فراڈ کر کے اور جائیداد کے حوالے سے وہاں دھوکہ دہی کا مرتکب بنا. یہ کون سے ادارے ہیں, سلامتی کے ادارے یا حکومتی سسٹم ہے, کیا آپ اس کو انفارمیشن منسٹر بنا دیتے ہیں آپ اس کو؟ اور آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ انفارمیشن منسٹر بنے انہوں نے ریڈیو پاکستان کو اپنی ہی حکومت کے خلاف استعمال کیا. کیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ پرائم منسٹر کے حوالے سے یہ خبر چلا دی جائے کہ وہ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا؟ بھائی یہ چھوٹا معاملہ ہے یہ, اور پھر آپ میڈیا کو کہیں کہ رپورٹ نہ کریں, اور ایک ڈائریکٹر جنرل کو انہوں نے
دائیں بائیں کر دیا، حالانکہ یہ ذمہ داری منسٹر کی ہے، وزیر اعظم کی ہے، یا اداروں کی ہے، سپہ سالار پاکستان کی ہے، اور وہ جو اس پورے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں ان کو فوری طور پہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہونی چاہیے کہ ایسے بدبخت شخص کو فوری طور پہ نکالیں۔ کیا پروفیشنل لوگوں کی کمی نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں وہ لوگ نہیں ہیں جو ظرف رکھتے ہیں، جو مائنڈ رکھتے ہیں، جو ایک انٹلیکٹ رکھتے ہیں؟ کیا ان کو نہیں لگانا چاہیے جو ذمہ دار؟ جب ایک غلطی ہو گئی پھر غلطی دوسری، استاد محترم پی ٹی وی جو اسٹیٹ میڈیا ہے اس میں باقاعدہ ایک پروگرام چلایا گیا کہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں سعودی اور یو اے ای وہ اسرائیل کی حمایت کر رہے ہیں، یہ سرکاری میڈیا سے چلایا گیا، اور پھر یہ کام رکا نہیں ہے۔ یہ ابھی حالیہ جو سرکاری ایک پروگرام، اسار انس صاحب آپ تو پروگرام کرتے ہیں، ابھی ایک نیا پروگرام پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن پہ چلا، پہلے ہی پروگرام کے اندر عدالتوں کے خلاف انہوں نے ایسی بدتمیزی اور ایسی انہوں نے تضحیک کی کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور سرکاری میڈیا سے جب آپ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی ان کو شرم نہیں آئی۔ ان کو ایک اون سائی، ایک 2% کا ایک رپورٹر تھا پہلے، اس کا بغض سے بھرا ہوا وہ شخص ہے، اور وہ اس کو انہوں نے پہلے OST بنایا، اور پھر جب پریشر پڑا تو اس کو انہوں نے سیک کیا۔ تو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہاں ایک صحافی جو ہوتا ہے نا وہ اپنے ملک کا فیس ہوتا ہے۔ ایک صحافی کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے نالج کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ ISPR ہو یا آپ کا DGPR ہو، اسی طرح جو انفارمیشن منسٹری ہے، ان کو اپنی اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ فورتھ پلر ٹی وی USA جو ہے وہ تمام ڈیجیٹل سائبر پورٹل پہ موجود ہے۔ کیا ابھی مجھے جب میں آیا تو مجھے فورس کیا گیا کہ آپ نے فلانی ویڈیو لگائی تھی اس کو اٹھا دیں۔ میں نے کہا میری کیا طاقت ہے کہ میں Amazon سے ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں، یا جو ہمارا جو گوگل پلے اسٹور ہے، گوگل ٹی وی ہے، یا ایپل پلے اسٹور ایپل ٹی وی ہے، راکو ٹی وی ہے، فائر ٹی وی ہے، میں یہاں سے کیسے، میری کیا ابیلٹی ہے؟ تو میں نہیں نکال سکتا، اگر میں چاہوں بھی نہیں نکال سکتا۔ ہاں میں پاکستانی YouTube اگر میرا کسی ای میل پہ بنا ہے تو میں نکال سکتا ہوں۔ تو جب آپ میڈیا پہ کنٹرول کر ہی نہیں سکتے تو پھر آپ اپنی اسٹریٹجی ایسی بنائیں کہ وہ ایسا فرینڈلی ماحول پیدا کریں کہ آپ کسی کو کہہ سکیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ ہمارا کامن مسئلہ ہے۔ تو کیا صحافی ان کے ساتھ کبھی ماضی میں تعاون نہیں کرتے رہے؟ تو جناب میں بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ یہ آواز 2 بندے اٹھائیں، 3 بندے اٹھائیں، یہ مکہ مدینے میں سنی جاتی ہے۔ اگر سارے مل جائیں، اگر آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے اپنے رائٹس کے لیے کھڑا ہونا ہے، تو کوئی یہ چھوٹے موٹے جبر اور چھوٹے موٹی سزائیں اور یہ دھمکیاں میٹر نہیں کرتی۔ آپ اپنے اندر ایک تنظیم پیدا کر لیں۔ ہم 4 تھے، آج 40 ہو گئے ہیں، پھر ہم یہ 400 ہو جائیں گے، پھر 4000 ہو جائیں گے، اور یہ انشاءاللہ یہ پہلے بھی اعلان کیا تھا استاد محترم نے، ہماری تنظیموں کا ایک اخلاق ہے، فورتھ پلر ویجیلنٹ میڈیا واچ ڈاگ، اور اب تو کوئی 11-12 تنظیمیں ساتھ آ گئی ہیں۔ تو استاد محترم نے یہ اعلان کیا تھا کہ یہ سلسلہ پورے پاکستان میں رہے گا، اور CPNE کے حوالے سے ایک بڑا اہم رول ہوگا۔ CPNE جو ہے امریکہ میں بھی رجسٹرڈ ہے، میں اس کا پارٹ ہوں۔ انشاءاللہ یہ ایک گلوبل فینامنا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔